آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے. اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں. تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے؟ بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے. یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے. تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے, اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے. ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے. کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا, جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے. لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے, ٹیلروں کا سیزن آتا ہے, پھلوں کا سیزن آتا ہے, ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے, ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے, ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے, ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے. ارے یہ کیا کم ہے. میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں, میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں. اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں. اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں. یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں. صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں. اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں. ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے, سحری کے اندر یہ چاہیے, سحری میں وہ چاہیے, افطار میں یہ چاہیے, افطار میں وہ چاہیے. مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں, میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو, گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو, اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں. لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے. رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے. کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے. سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں. اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے.